امام مسلم رضی اللہ عنہ کا خط کوفہ سے مکہ مکرمہ پہنچ چکا تھا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ صحابہ کرام سے مشورہ فرما رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر، جابر، عمر بن العاص اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے علاوہ کئی صحابہ کرام کوفہ جانے سے روک رہے تھے اور عرض کر رہے تھے کہ کوفہ والوں کی بدعہدی مشہور ہے، وہ آپ سے کبھی وفا نہیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں، مگر اس سفر میں ایک زبردست راز ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں نے اپنے والد سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بکری مکہ میں ذبح ہوگی اور اس کے ذبح ہونے سے کعبۃ اللہ کی بے حرمتی ہوگی۔ اس دن سے ڈر رہا ہوں کہ میں وہی نہ بن جاؤں۔ نیز اب کوفہ سے امام مسلم رضی اللہ عنہ نے بھی لکھ دیا تھا کہ جلدی تشریف لائیں، حالات بالکل ٹھیک ہیں۔ چنانچہ آپ نے رخت سفر باندھا اور منزلیں طے ہوتی گئیں۔ یہ مختصر سا قافلہ کوفہ کی طرف رواں دواں تھا۔ مقام شکوک پر آپ کو امام مسلم کی شہادت ملی تو آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اس سفر میں امام حسین کے ساتھ حضرت امام مسلم کی ایک صاحبزادی بھی تھی جس کی عمر 18 برس تھی۔ آج آپ دیر تک اس کا منہ تکتے رہے اور نہایت پیار فرماتے رہے اور بار بار اپنا دست اقدس اس کے سر پر رکھتے۔ صاحبزادی نے عرض کیا، حضور آپ مجھ سے اس طرح پیار فرما رہے ہیں جیسے یتیموں سے کیا جاتا ہے، کیا ابا جان شہید ہو گئے ہیں؟ یہ جملہ سن کر امام حسین رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے اور فرمایا کہ بیٹی صبر کرو، تم مجھے ہی اپنا باپ سمجھو۔ امام مسلم کی شہادت کی خبر ملنے پر آپ نے فرمایا کہ جو جانا چاہے جا سکتا ہے، مگر امام مسلم کے بھائیوں نے کہا کہ ہم ضرور بدلہ لیں گے، ہم یزید کی فوجوں کا مقابلہ کریں گے۔ بھائی کے قتل کی خبر سن کر واپس جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ المختصر آپ سفر فرماتے ہوئے ایک مقام پر پہنچے تو آپ کا گھوڑا رک گیا۔ آپ نے ہر چند کوشش کی مگر گھوڑا آگے جانے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ عرض کیا گیا کہ اس کو ماریا کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی اور نام بھی ہے؟ عرض کیا گیا اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ اکبر۔ عرض کرب و بلا یہی وہ مقام ہے جس کی بشارت دی گئی تھی۔ اس میدان میں پہنچنے سے پہلے جب راستے میں حر بن یزید ریاحی لشکر لے کر آپ کے سامنے آیا تو نماز ظہر کے بعد امام حسین نے اس سفر کی پہلی تقریر فرمائی، لوگوں میں خود نہیں آیا، مجھے تمہارے خطوط اور قاصد لائے ہیں۔ تم نے کہا تھا کہ ہمارا کوئی امام نہیں، آپ آئیے، آپ کے ذریعے خدا ہمیں سیدھی راہ دکھائے۔ لوگوں تم خدا سے ڈرو اور حقدار کا حق پہچانو تو یہ خدا کی رضا کا موجب ہوگا۔ رسول خدا نے فرمایا ہے کہ جس نے محرمات الہیہ کو حلال کرنے والے، خدا کے عہد کو توڑنے والے اور سنت رسول کے مخالف اور خدا کے بندوں پر زیادتی کرنے والے بادشاہوں کو دیکھا اور اس کو قولاً یا عملاً غیرت نہ آئی تو خدا کو حق ہے کہ اس کو دوزخ میں ڈال دے۔ لوگوں خبردار ہو جاؤ، اور اس نے شیطان کی اطاعت اختیار کی ہے اور رحمان کی اطاعت چھوڑ دی ہے، ملک میں فساد پھیلایا ہے، حدود الہیہ کو معطل کیا ہے اور خدا کے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر رکھا ہے۔ اس لیے مجھے غیرت آنے کا حق ہے۔ میں علی اور بنت رسول کا بیٹا حسین ہوں۔ میری ذات تم لوگوں کے لیے نمونہ ہے، اور اگر تم عہد کو توڑ کر میری بیعت کا حلقہ اپنی گردن سے نکال ڈالو تو مجھے اپنی جان کی قسم یہ بھی تم سے بعید نہیں، جو عہد شکنی کرتا ہے وہ گویا اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ عنقریب خدا مجھ کو تمہاری امداد سے بے نیاز کر دے گا۔ حر نے کہا کہ اگر آپ ہمارے ساتھ جنگ کریں گے تو قتل ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ میں بڑھتا جاؤں گا، کیونکہ ایک نوجوان کے لیے موت کوئی عار نہیں جب اس کا ارادہ نیک ہو اور وہ سچا مسلمان ہو۔ جب آپ کا گھوڑا ارض نینوا کے قریب میدان کربلا میں جا کر رک گیا تو خیمے لگا دیے گئے۔ یہ 2 محرم کا واقعہ ہے، اور 3 محرم کو ابن سعد فوج لے کر کربلا میں کربلا برپا کرنے کے لیے آ گیا۔ امام عالی مقام نے اس کو بلا کر آخرت کے عذاب سے ڈرایا اور دنیا کی بے ثباتی یاد دلائی۔ وہ دیر تک آپ کی باتیں سنتا رہا مگر اس کی آنکھوں پر پردے ڈل چکے تھے۔ انعامات اور اکرام کی ہوس نے دل سیاہ کر دیے تھے اور کہنے لگا کہ یہ سب تو ٹھیک ہے، مگر کوفہ میں میری بڑی جائیداد ہے، اگر میں آپ کے خلاف اقدام نہ کروں گا تو ابن زیاد سب کچھ ضبط کر لے گا۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا کے چند روز ہیں، دنیا کی دولت کے لیے حق سے کیوں ٹکراتا ہے؟ مگر اس کے دل پر کوئی اثر نہ ہوا۔ شمر ذی الجوشن نے ابن زیاد کو لکھا کہ ابن سعد بلا وجہ گفتگو کا طول دے کر وقت ضائع کر رہا ہے اور ہر روز حسین سے ملاقات کر رہا ہے۔ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو لکھا کہ میں نے تجھ کو اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ ڈھیل دیتے جاؤ اور حسین کی طرف سے وکیل بن کر اس کی سلامتی چاہو۔ تم حسین اور اس کے ساتھیوں کو میرا حکم ماننے کے لیے کہو، اگر مان جائیں تو ہمارے پاس بھیج دو ورنہ حملہ کرو۔ اگر یہ کام تم نہیں کر سکتے تو فوج شمر کو دے دو، وہ خود میرے آرڈر کی تعمیل کرے گا۔
اس حکم کے بعد ابن سعد ہاشمی مسافروں پر آخری وار کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ چمر خیموں کے پاس آیا اور عباس اور ان کے بھائیوں سے کہنے لگا، چونکہ میں تمہارا ماموزاد ہوں اس لیے ازراہ قرابت میں تمہیں امان دیتا ہوں۔ انہوں نے جواب میں کہا، ہم تجھ پر اور تیری امان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اگر تجھے حق قرابت ملحوظ خاطر ہوتا تو ابن رسول کو امان دیتا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے ابن سعد کے سامنے 3 باتیں پیش فرمائیں۔ مجھے سرحدات پر جانے دو، یزید کے پاس پہنچنے دو تاکہ اس سے براہ راست بات چیت کر سکوں، مجھے واپس حجاز جانے دو۔ ان تینوں باتوں میں سے کوئی بات بھی انہوں نے قبول نہ کی اور برابر یزید کی بیعت کرنے کا مطالبہ کرتے رہے۔ وقت گزرتا گیا، ابن سعد کوفہ سے سخت آرڈر بھیجتا رہا۔ ایک وقت آیا کہ جب فرات کی لہروں پر بھی پہرے بٹھا دیے گئے۔ نہر سے ہر چیز پانی پی سکتی تھی مگر زہرہ کا لال مصطفیٰ کا نور نظر ایک چلو بھر پانی نہیں لے سکتا تھا۔ خاک ہو جا خشک ہو کر خاک میں مل جا فرات، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زباں اہل بیت، بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ 9 محرم کو ابن سعد جنگ کی وارننگ دے چکا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ رات گزر جانے دو، کل دیکھا جائے گا۔ رات کی تاریکی چھا رہی تھی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے رفقا اور اعزا کو جمع کر کے فرمایا، میں تم لوگوں کو بخوشی اجازت دیتا ہوں، میری طرف سے کوئی مزاحمت نہیں ہوگی۔ رات ہو چکی ہے، ایک ایک اونٹ لو، خدا تم سب کو جزائے خیر دے۔ تم لوگ اپنے اپنے شہروں اور دیہاتوں میں چلے جاؤ یہاں تک کہ خدا یہ مصیبت آسان کر دے۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ مجھے ہی تلاش کریں گے، میرے بعد کسی کی تلاش نہ ہوگی۔ مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کہا، خدا کی قسم ہم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، ہم جان و مال اہل و عیال سب کچھ آپ پر قربان کر دیں گے، آپ کی قیادت میں لڑیں گے، جو انجام آپ کا ہوگا وہی ہمارا ہوگا، آپ کے بعد جینا بیکار ہے۔ سعد بن عبداللہ حنفی نے کہا کہ اگر مجھ کو یہ یقین ہو جائے کہ میں 70 مرتبہ قتل کیا جاؤں گا اور ہر مرتبہ زندہ کر کے میری خاک ہوا میں اڑا دی جائے گی تو بھی میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت مسلم بن اوسجا نے عرض کیا کہ خدا کی قسم اگر میرے پاس کوئی ہتھیار نہ بھی ہوتا تو دشمن سے پتھر مار مار کر لڑتا یہاں تک کہ آپ پر فدا ہو جاتا۔ جانثاروں کے یہ ولولہ انگیز جوابات سن کر آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ سب میری طرح حق پر نثار ہونے کا بے پناہ جذبہ رکھتے ہیں۔ آپ نے تلوار اٹھائی اور اسے صاف کرنا شروع کیا۔ اس وقت آپ یہ اشعار پڑھ رہے تھے، اے زمانے تو کیسا بے پرواہ دوست ہے، ہر صبح اور شام تیرے ہاتھوں کتنے ہی مارے جاتے ہیں اور یہ زمانہ کسی سے عوض قبول نہیں کرتا۔ دراصل سارا معاملہ تو خدائے جلیل کے ہاتھ میں ہے اور ہر زندہ شخص موت کی طرف چل رہا ہے۔ یہ تمام رات آپ نے یاد الہی میں گزاری اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں دعا فرمائی، تیرے دین کی خیر ہو یا الہی، میں آؤں گا کشتی کنارے لگا کے، یہ قاسم یہ عباس بھانجے بھتیجے تیرے پاس پہنچیں گے گردن کٹا کے، مصائب جہاں بھر کے گھیرے ہوئے ہیں، توازے یہ کی کوفیوں نے بلا کے، یا الہی نتیجہ مجھ کو معلوم ہے مگر میرے ساتھی میرے اصرار پر میرا پیچھا نہیں چھوڑتے، میرے بہن بھائی بچے سب تجھ پر قربان، یا اللہ میرے حوصلے بلند کر، میری زبان پر صبر و شکر کے سوا کچھ نہ ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد نیند نے غلبہ کیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور شہزادہ حسین کو اپنی گود میں بٹھا کر فرمایا، اے میرے نور نظر، اے میرے لختے جگر، دیکھ یہ تمام ارواح مقدسات تیرے خیر مقدم کو حاضر ہیں، بیٹا کل شب کا کھانا ہمارے ساتھ کھانا، جنت تیری منتظر ہے اور جنت کی حوریں تیرا راستہ دیکھ رہی ہیں۔ امام عالی مقام نے بیدار ہو کر اپنی خواب سنائی۔ تمام اہل حرم یہ خواب سن کر پریشان ہو گئے، رو کر عرض کیا، کاش آج موت میری زندگی کا خاتمہ کر دیتی، آج میری ماں فاطمہ، باپ علی اور بھائی حسن میں سے کوئی بھی موجود نہیں، بھائی ان گزرے ہوئے جانشینوں کا سہارا تم ہی ہو۔ امام حسین نے فرمایا کہ بہن، حلم و وقار کا ساتھ نہ چھوڑو۔ حضرت زینب نے عرض کیا کہ میں آپ کے بدلے اپنی جان دینا چاہتی ہوں، پھر آپ شدت گریہ سے بے ہوش ہو گئیں۔ امام عالی مقام نے سہارا دیا، ہوش آیا تو تلقین فرمائی، بہن خدا سے تسکین حاصل کرو، ایک نہ ایک دن روئے زمین کے تمام باشندے مر جائیں گے، آسمان و زمین میں کوئی بھی باقی نہیں رہے گا، صرف ایک خدا کی ذات ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہر مسلمان کے لیے نمونہ ہے، تم اسی نمونے سے صبر اور تسلی حاصل کرو۔ بہن، میں تم کو قسم دلاتا ہوں کہ میں شہید ہو جاؤں تو میری موت کے بعد گریبان نہ پھاڑنا، منہ نہ نوچنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رخسار پیٹے اور گریبان چاک کیا، جہالت کے جملے زبان سے نکالے وہ ہم میں سے نہیں۔
جعفر بن سلیمان کہتے ہیں کہ میں 10 محرم کی تاریخ کو آل حیدری کے خیموں میں گیا۔ ایک خیمے میں مدھم سی شعائیں نظر آئیں۔ میں نے جھانک کر دیکھا تو قرآن مجید کھلا ہوا تھا اور امام حسین نہایت سوز سے تلاوت فرما رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ 10ویں محرم کا آفتاب طلوع ہوتا ہے۔ امام عالی مقام، ان کے تمام ساتھی اور اہل بیت 3 دن کے بھوکے پیاسے، پانی کا ایک قطرہ بھی میسر نہیں تھا، کھانے کا ایک لقمہ بھی حلق سے نیچے نہیں اترا۔ بے وطنی ہے، دھوپ کی تمازت، گرم ریت اور گرم ہوائیں، ان سب چیزوں نے نڈھال کر دیا ہوگا۔ ان بھوکے پیاسے شیروں کے مختصر ترین لشکر کو امام عالی مقام ترتیب دے رہے تھے۔ یہ لشکر 91 افراد پر مشتمل تھا، جن میں سے 19 اہل بیت اور 72 باقی جانثار تھے۔ خاندان اہل بیت میں سے عبداللہ بن عقیل، عبد الرحمن بن عقیل، جعفر بن عقیل، محمد بن عبداللہ پسر زینب، اون بن عبداللہ پسر زینب، ابو بکر بن حسن، عمر بن حسن، عبداللہ بن حسن، قاسم بن حسن، محمد بن علی، عثمان بن علی، عبداللہ بن علی، جعفر بن علی، عباس بن علی، علی اکبر بن حسین، علی اصغر بن حسین، زین العابدین بن علی، عبداللہ بن حسین اور حسین بن علی رضی اللہ عنہم اجمعین تھے۔ امام عالی مقام کے یہ 100 سے بھی کم جانثار میدان جہاد کی تیاری کر رہے تھے۔ ادھر ابن سعد کے لشکر کی تعداد تقریباً 20,000 سے بھی کسی صورت بھی کم نہ تھی۔ امام حسین رضی اللہ عنہم دل سے یہ چاہتے تھے کہ یہ خون ریزی اور خون خرابہ ہرگز نہ ہو، مگر دشمن اس پر کسی طرح تیار نہ تھا۔ جب آپ نے دیکھا کہ یہ لوگ کسی طرح بھی ٹلنے والے نہیں ہیں، تو آپ نے اتمام حجت کے لیے ابن سعد کے لشکر کے قریب تشریف لے جا کر خطبہ ارشاد فرمایا: اے عراق والو، تم خوب جانتے ہو کہ میں نواسہ رسول ہوں، فرزند بطول، دلبند علی مرتضیٰ ہوں، برادر حسن مجتبیٰ ہوں۔ خون ناحق حرام ہے، میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ تم اس گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی کسی کا گھر جلایا، کسی پر حملہ آور نہیں ہوا ہوں۔ اگر تم اپنے شہر میں میرا آنا نہیں چاہتے تو مجھے واپس جانے کی اجازت دو۔ تم کیوں میری جان کے درپے ہو اور تم کس طرح میرے خون کے جرم سے بری ہو سکتے ہو؟ روز محشر میرے خون کا تمہارے پاس کیا جواب ہوگا؟ اپنا انجام سوچو اور اپنی عاقبت پر نظر ڈالو، اور پھر یہ بھی سمجھو کہ میں کون ہوں اور کس کا منظور نظر ہوں۔ میرے والد کون ہے اور میری والدہ کس کی لخت جگر ہیں؟ میں بطول زہرہ کا نور دیدہ ہوں، جس کے پلسرات سے گزرتے وقت ندا کی جائے گی: اے اہل محشر، اپنا سر جھکا لو اور آنکھیں بند کر لو، خاتون جنت پلسرات سے 70,000 حوروں کے ساتھ گزرنے والی ہیں۔ میں وہی ہوں جس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت فرمائی۔ میرے فضائل تمہیں معلوم ہیں، میرے حق میں جو احادیث ہیں ان سے تم اچھی طرح باخبر ہو۔ تم نے خود ہی مجھے یہاں بلایا اور اب میری مہمان نوازی کر رہے ہو۔ اے کوفے والو، تمہیں میرا حسب نسب معلوم ہے جس کی مثل آج روئے زمین پر نہیں۔ پھر سوچ لو کہ تم نے خود ہی مجھے خطوط لکھ کر بلایا، پھر اب میرے خون کے پیاسے کیوں ہو گئے ہو؟ دیکھو یہ تمہارے خطوط۔ آپ نے خطوط کا تھیلا الٹتے ہوئے فرمایا۔ اپنے لکھے ہوئے خطوط دیکھ کر کوفے والوں نے انکار کر دیا اور کہا: ہم نے آپ کی طرف کوئی خطوط نہیں لکھے، یہ خطوط کہیں سے جعلی بنا کر لائے ہوں گے۔ امام عالی مقام ان کی کذب بیانی پر حیران رہ گئے۔ آپ نے فرمایا: حجت تمام ہو گئی۔ آپ اتمام حجت فرما کر واپس خیمے کی طرف لوٹے تو مالک بن عروہ اپنا گھوڑا لے کر سامنے آیا اور یہ دیکھ کر کہ لشکر امام کے گرد آگ جل رہی تھی، کہا: اے حسین، تم نے دوزخ کی آگ سے پہلے ہی یہاں آگ لگا دی۔ نعوذ باللہ۔ اس کا گستاخانہ جملہ سن کر آپ نے فرمایا: دشمن خدا تو جھوٹا ہے۔ مسلم بن اوسجا نے اس کے منہ پر تیر مارنا چاہا۔ آپ نے صبر و تحمل کا مظاہرہ فرمایا اور فرمایا کہ خبردار، میری طرف سے کوئی بھی جنگ کی ابتدا نہ کرے۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنے ہاتھ بارگاہ خداوندی میں اٹھائے اور عرض کیا: یا اللہ، عذاب دوزخ سے قبل اس گستاخ کو دنیا کی آتش میں مبتلا کر دے۔ ابھی امام حسین کے ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے کہ اس کے گھوڑے کا پاؤں ایک سوراخ میں پڑا اور وہ گھوڑے سے گرا اور اس کا پاؤں رکاب میں الجھا اور گھوڑا اسے لے کر بھاگا اور آگ کی خندق میں ڈال دیا۔ اہل بیت کے گستاخ کو اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی سزا دے دی۔ ایک شخص نے امام حسین کے سامنے آ کر کہا: اے حسین، دیکھ دریائے فرات کیسے موجیں مار رہا ہے۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تمہیں ایک قطرہ بھی نہ لینے دوں گا، تم پیاسے ہی یہاں سے ہلاک ہو جاؤ گے۔ آپ نے اس کے حق میں یہ دعا کی: یا اللہ، اس کو پیاسا مار۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ اس کا گھوڑا بھاگا اور وہ شخص اس گھوڑے کو پکڑنے کے لیے دوڑا اور پیاس کی شدت اس پر غالب آ گئی۔
وہ العطش العطش پکارتا تھا اور جب پانی اس کے منہ کو لگاتے تھے تو ایک قطرہ بھی نہ پی سکتا تھا، حتیٰ کہ اسی طرح پانی پانی پکارتا ہوا مر گیا۔ جب ابن سعد کے لشکر کے سامنے خطبہ دیتے ہوئے امام حسین نے فرمایا کہ میں وہ ہوں جس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاندھوں پر بٹھایا کرتے تھے، تو اعداء میں سے ایک بے باک نے آ کر کہا، آپ کو پیغمبر خدا سے کیا نسبت؟ یہ کلمہ حضرت امام حسین کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی اور عرض کیا، یا رب اس بد زبان کو فوری طور پر ذلت میں گرفتار کر۔ امام نے یہ دعا فرمائی اور اس کو رفع حاجت کی ضرورت پیش آئی۔ گھوڑے سے اترا اور ایک طرف بھاگا اور کسی جگہ قضائے حاجت کے لیے بیٹھا تو ایک سیاہ بچھو نے ڈنک مارا تو نجاست آلود تڑپتا ہوا پھرتا۔ اس رسوائی کے ساتھ تمام لشکر کے سامنے اس ناپاک کی جان نکلی، مگر سخت دلانے کوفہ کو پھر بھی عبرت حاصل نہ ہوئی۔ امام حسین رضی اللہ عنہم نے کوفی لشکر کے سامنے زندگی کی آخری تقریر کرتے ہوئے فرمایا، کیا تمہیں فرمان رسول یاد نہیں کہ ہم جوانان جنت کے سردار ہیں؟ کیا میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں؟ جاؤ جابر بن عبداللہ سے پوچھ لو، ابو سعد خدری اور زید بن ارقم اور انس بن مالک سے پوچھ لو۔ قیس بن اشعث نے کہا کہ تم اپنے نبی غم کا کہنا کیوں نہیں مان لیتے؟ آپ نے جواب دیا کہ خدا کی قسم ذلیلوں کی طرح اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا اور غلاموں کی طرح اس کا اقرار نہیں کروں گا۔ اس وقت حضرت حر بہت پریشان تھے اور ابن سعد سے جا کر کہتے کہ تم امام کے ساتھ جنگ کرو گے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا جواب دو گے؟ ابن سعد کو اس کا جواب نہ آتا۔ حضرت حر دونوں خیموں کے درمیان کھڑے ہو کر سوچ رہے تھے کہ ان کے بھائی مصعب نے کہا، تم جیسا بہادر اور یہ حالت، کیا سوچ رہے ہو؟ حضرت حر نے کہا کہ میں جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا ہوں۔ ایک طرف جنت کے خوشنما پھول کھل رہے ہیں اور دوسری طرف جہنم شعلہ زن ہے۔ یہ کہا اور گھوڑے کو ایڑی لگا کر اہل بیت کے لشکر میں آ گئے اور امام عالی مقام کی خدمت میں عرض کیا، اگر میں آپ پر قربان ہو جاؤں تو کیا میری پرانی لغزشیں معاف ہو جائیں گی؟ آپ نے فرمایا کہ تم دنیا اور آخرت میں حر آزاد ہو۔ ابن سعد اس صورتحال سے گھبرایا اور صفوان کو کہا کہ جا کر حر کو سمجھاؤ کہ واپس آ جائے۔ صفوان نے آ کر حضرت حر سے کہا کہ تم مرد دانا ہو، عاقل ہو، امیر شام یزید کی رفاقت چھوڑ کر حسین کی طرف کیوں آئے ہو؟ چلو واپس، حسین کو بھی چاہیے کہ وہ ہمارے امیر کی بیعت کریں۔ حضرت حر نے جانے سے انکار کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت حر کو سینے سے لگایا اور حر نے میدان جہاد میں جانے کی اجازت چاہی اور شاندار جہاد کا مظاہرہ فرما کر جان جانے آفرین کے سپرد کر کے حیات ابدی سے سرشار ہو گئے۔ پہلے ان 72 جانثاروں نے داد شجاعت دیتے ہوئے اپنی جانیں راہ حق میں قربان کی۔ ان میں سے ایک نوجوان تھے جس کا نام وہب بن عبداللہ کلبی تھا۔ 18 سال کی عمر تھی، اٹھتی ہوئی جوانی تھی اور شادی کو ابھی 17 دن ہوئے تھے۔ والدہ نے کہا کہ جاؤ بیٹا، شہزادہ حسین پر قربان ہو جاؤ۔ دنیا میں کوئی والدہ اپنا اکلوتا بیٹا، اور وہ بھی جس کی شادی کی خوشیاں ابھی پرانی نہ ہوئی تھی، جدا ہوتے دیکھ کر کیسے زندہ رہ سکتی ہے؟ میری زندگی کی کمائی تم ہی ہو اور میری آرزوؤں اور امیدوں کی تمنا تم ہی ہو، مگر اے میرے سعادت مند بیٹے، یہ سب امیدیں زہرا کے لال سے مقدم نہیں ہو سکتی۔ جاؤ اور جام شہادت پی کر اللہ کی راہ میں سرخروئی حاصل کرو۔ سعادت مند بیٹے نے جواب دیا، اماں جی، میں ایک لمحہ بھی دیر کرنے کے لیے تیار نہیں، مگر میرے ساتھ امیدیں وابستہ کرنے والی کا کیا ہوگا؟ والدہ اگر اجازت دیں تو میں جاتے وقت اسے تسلی دیتا جاؤں۔ والدہ نے کہا، بیٹا، عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں، کہیں اس سعادت ابدی سے محروم نہ ہو جانا۔ بیٹا، شہادت وہ نعمت ہے جو قسمت والوں کو ہی حاصل ہوتی ہے، دیکھنا کہیں بیوی کی محبت اس راہ میں حائل نہ ہو جائے۔ اچھا جاؤ اور اسے تسلی دے کر آؤ اور دیکھنا جلدی آنا۔ وہاب نے اپنی بیوی کے پاس جا کر کہا، اے میری ہمسفر، میں میدان جہاد میں جا رہا ہوں اور آج سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور نظر، علی کے لال اور زہرا کے لاڈلے پر امتحان کا وقت ہے۔ میں تجھے تسلی دینے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا اور صبر و شکر کے ساتھ وقت گزارنا۔ خامد کا یہ ارادہ دیکھ کر نیک دل بیوی نے کہا کہ میں تیرے مرتبہ شہادت حاصل کرنے میں کسی طرح کی رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ میں تمہیں بخوشی اجازت دینے کے لیے تیار ہوں، مگر تمہیں میرے ساتھ ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ جب تمہیں مرتبہ شہادت نصیب ہو اور جنتی حوریں تمہیں لینے آئیں تو اس وقت میرے بغیر جنت میں داخل مت ہونا۔ مگر میں یہ وعدہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے روبرو لینا چاہتی ہوں۔ وہب نے کہا کہ مجھے یہ شرط منظور ہے۔ وہب اپنی والدہ اور بیوی کو ساتھ لے کر امام عالی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔
وہب کی والدہ نے امام عالی مقام کی خدمت میں عرض کیا، اے امام المسلمین، میری زندگی کی کمائی صرف میرا ایک ہی بیٹا ہے۔ مدت ہوئی اس کا باپ اس دار فانی سے کوچ کر گیا۔ میں نے اس کو بڑی محنتوں اور مشقتوں سے پال کر جوان کیا ہے۔ اب اس کی شادی کو صرف 17 دن ہوئے ہیں۔ حضور میدان جہاد میں جانے کی اجازت دیں تاکہ یہ اپنی عزیز ترین جان کو آپ کے قدموں پر قربان کر سکے۔ آپ نے بخوشی قبول فرما کر وہب کی بیوی کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا، تیرا شوہر ابھی ابھی دیدار الہی سے مشرف ہونے والا ہے۔ حوض کوثر کے جام پلانے کے لیے جنت کی حوریں تیار کھڑی ہیں۔ بیٹی، آج تیری قسمت پر جنت کی حوریں رشک کر رہی ہیں۔ تم ایک مجاہد اور غازی کی بیوی ہو۔ امام عالی مقام کے یہ تسلی بخش الفاظ سن کر نیک دل خاتون کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے ابھرائی ہوئی آواز میں عرض کیا، حضور مجھے ان سب باتوں پر ناز ہے، مگر میں اسے اس شرط پر میدان جہاد میں جانے کی اجازت دے سکتی ہوں کہ میرے بغیر جنت میں داخل نہ ہو۔ میں یہ وعدہ حضور کے روبرو لینا چاہتی ہوں۔ ان کے بعد حضور مجھے موقع دیں تاکہ میں باقی زندگی اہل بیت کی خدمت میں گزار دوں۔ امام عالی مقام کے روبرو وہب نے دست بدستہ عرض کیا، اے ابن رسول، مجھے اپنی بیوی کی یہ شرط منظور ہے اور میں اس کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوں گا، اور میرے بعد حضور اسے اپنی خادماؤں میں منظور فرمائیں۔ وہب سر پر خود پہنے، جسم پر ذرہ زیب کیے، ایک ہاتھ میں نیزہ اور دوسرے ہاتھ میں ڈھال لے کر دشمنوں کے سامنے آیا اور گرج کر کہا، ہے کوئی مقابلے میں آنے والا؟ اس نوجوان کی ہیبت کو دیکھ کر دشمنوں کے دل دہل گئے۔ آپ دیر تک مقابل طلب کرتے رہے، مگر لشکر اعداء میں سے کسی کو سامنے آنے کی جرت نہ ہوئی۔ آخر ابن سعد نے اپنی فوج سے کہا کہ اس چھوٹے سے بچے کا مقابلہ کرنے کے لیے میری فوج میں کوئی بہادر نہیں؟ غیرت سے ڈوب کر مرتے کیوں نہیں؟ ایک معمولی سا لڑکا مقابل طلب کرتا ہے اور کوئی سامنے جانے کا نام نہیں لیتا، کیا سب بزدل ہو گئے ہو؟ ابن سعد کا یہ طعنہ محکم بن طفیل برداشت نہ کر سکا اور گھوڑا دڑاتا ہوا مقابلے میں آ گیا۔ اس نے آتے ہی وہب پر نیزے کا وار کیا اور وہب نے اس کا نیزہ پکڑ کر اس پر زور سے کھینچا کہ وہ گھوڑے سے نیچے گر گیا۔ وہب کی تلوار بجلی کی طرح اٹھی اور ایک ہی وار میں اسے جہنم واصل کر دیا۔ وہب نے تلوار کے ایسے کچھ اور جوہر دکھائے کہ جو بھی سامنے آتا اسے کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا۔ 20 کو قتل کرنے کے بعد وہب نے اپنے گھوڑے کی باگ خیمے کی طرف موڑی۔ بیوی ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہی تھی۔ والدہ کامیابی کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی۔ وہب نے گھوڑے سے اتر کر اپنی والدہ سے کہا کہ امی جان، اب تو آپ مجھ سے راضی ہیں۔ والدہ نے کہا کہ بیٹا، میں تجھ سے محشر تک راضی ہوں۔ پھر آپ اپنی بیوی کی طرف آئے جو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے سہاگ کو قربان ہوتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ دیکھا کہ اس کی آنکھوں سے زارو قطار آنسو جاری تھے۔ وہب نے فرمایا، کیا تم نے مجھے بخوشی اجازت نہیں دی تھی؟ ابھی آپ اسے تسلی ہی دے رہے تھے کہ میدان جنگ سے آواز آئی۔ وہب یہ آواز سنتے ہی گھوڑے پر چڑھے اور الوداع کہتے ہوئے میدان جنگ کا رخ فرمایا۔ بیوی کی آنکھوں میں آنسو کا ایک دریا بہہ گیا۔ وہب گھوڑا دڑاتا ہوا میدان میں آ گیا اور آتے ہی ایک ہی وار میں دشمن کا کام تمام کر دیا۔ ابن سعد نے کہا کہ اگر یہی حال رہا تو یہی نوجوان ہماری ساری فوج کا خاتمہ کر دے گا۔ اس نے حکم دیا کہ اس نوجوان پر یکے بارگی حملہ کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن کلبی پر تیروں کی بارش ہو گئی، جسم پر تقریباً 1500 سے زائد زخم لگے اور حضرت وہب زمین پر گر گئے اور دشمنوں نے سر قلم کر کے خیمے میں پھینک دیا۔ والدہ نے خون میں نہائے ہوئے سر کو سینے سے لگایا اور پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیوی نے اپنے شہید شوہر کے سر کو گود میں اٹھایا اور سر کے دوپٹے سے چہرے کو گرد سے صاف کیا اور نیک دل بیوی کا سر خاوند کی پیشانی پر جھک گیا۔ دیکھا تو اس کی روح قبض انصری سے پرواز کر چکی تھی۔